الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے ہم سب کے اللہ اے ہم سب کے اللہ اے ہم سب کے مالک اے ہم سب کے خالق اے ہم سب کے پروردگار اے ہم سب کو پالنے والے اللہ اے ہم سب کو کھلانے والے اللہ اے ہم سب کو پلانے والے اللہ اے اس دنیا کا نظام چلانے والے اللہ اے اللہ تو ہم سب سے بہت پیار کرتا ہے تو ہم سب سے بڑی محبت فرماتا ہے تو ہم سب سے بڑی محبت فرماتا ہے اے اللہ یہ تیری محبت ہی تو ہے کہ تو نے ہم سب کو رمضان نصیب فرمایا اے اللہ یہ تیری محبت ہی تو ہے کہ تو نے ہم سب کو تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اے اللہ یہ تیری محبت ہی تو ہے کہ تو نے ہمارے ہزار گناہوں کے باوجود رمضان جیسا مقدس مہینہ نہ نصیب فرمایا اے اللہ یہ تیرا پیار ہی تو ہے کہ تو نے ہزار گناہ کرنے کے بعد بھی قرآن مجید جیسی نعمت سننے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تیری محبت کے کیا کہنے تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اے اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا باپ ہم سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی تو ہم سے محبت فرماتا ہے ہماری ماں ہم سے اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنی تو ہم سے محبت فرماتا ہے اللہ ہم نمازیں چھوڑتے ہیں تو پھر بھی کھلاتا ہے اللہ ہم نمازوں کو نہیں پڑھتے تب بھی تو ہماری سانسوں کو چلاتا ہے اللہ ہم نے تو 11 مہینے نمازوں کو چھوڑے رکھا نہ جانے کتنے جمعے تک کو چھوڑ دیا لیکن اللہ تو نے پھر بھی رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا اللہ تیری محبت کے کیا کہنے ہم تو تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے تیرا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں کہ تو نے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تیرا شکر و احسان کہ تو نے رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا اللہ تیرا شکر و احسان کہ تو نے روزے رکھنے کی توفیق عطا
عطا فرمائی۔ اللہ تیرا شکر و احسان کہ تو نے تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تیرا شکر و احسان کہ تو نے سجدوں کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے، تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے، ہماری زبان اس قابل نہیں ہے، ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں ہے، ہماری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں۔ اے میرے اللہ، اے ہم سب کے اللہ، اے ہم سب کا پروردگار عالم، اے ہم سب کو کھلانے والے اللہ، ہم تو تیری نظر رحمت کی امید سے بیٹھے ہیں۔ اللہ تو تیرا وعدہ ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو معاف فرماتا ہے۔ اللہ اسی امید پر ہم بیٹھے ہیں، ہم تیرے نافرمان ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں۔ اے ہم سب کے مالک بہت گناہ کیے ہیں، تجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے، تجھ سے کچھ ڈھکا نہیں ہے، تو دلوں کے حال جانتا ہے، جو ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی جانتا ہے، جو ہم کر چکے ہیں تو اس کو بھی جانتا ہے، جو ہم کرنے والے ہیں تو اس کو بھی جانتا ہے، ہم بھول جائیں لیکن تجھ سب جانتا ہے۔ اے اللہ، اے ہم سب کے کریم اللہ، اے ہم سب کے مالک، اے ہم سب کے خالق، تیرا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اگر سمندروں سے سیاہی بنا لی جائے، درختوں کے قلم بنا لیے جائیں، اللہ تیری نعمتوں کو نہیں شمار کیا جا سکتا، تیرے شکر کو ادا نہیں کیا جا سکتا، اللہ تیرا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ہم ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں تب بھی تیرا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تو معاف فرما دے، اللہ تو معاف فرما دے، اللہ تو معاف فرما دے، تو معاف فرما دے۔ اللہ آج ہم معافی کے طلبگار ہیں، معافی کی امید پر بیٹھے ہیں۔ اے اللہ تو آج معاف فرما دے، میرے اللہ تو معاف فرما دے، ہم سب کے مالک تو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے گناہوں کی مغفرت مانگ رہے ہیں، اے اللہ گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ ہم جانتے ہیں بہت گناہ کیے ہیں، یہ مسجدیں سونی پڑی رہتی ہیں فجر میں ہم جانتے ہیں، اے اللہ یہ مسجدیں خالی پڑی رہتی ہیں فجر میں ہم جانتے ہیں۔ اے اللہ اگر تو ہماری چلتی ہوئی سانسوں کو روک لے تو تیرا انصاف ہو، اگر تو ہماری آنکھوں کی روشنی کو چھین لے تو تیرا انصاف ہو، اگر تو ہمارے دھڑکتے ہوئے دل کو روک دے تو تیرا انصاف ہو۔ اللہ بہت گناہ کیے ہیں، نام اعمال گناہ سے بھر چکا ہے، اللہ پیٹھ بوجھل ہو چکی ہے۔ اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ گناہوں کے بوجھ کو اور برداشت کر سکیں۔ اے اللہ آج قرآن مجید کی تکمیل کا موقع ہے، آج قرآن مجید کی تکمیل کا موقع ہے۔ اللہ آج گنہگاروں کا مجمع، اللہ خطا کاروں کا مجمع آج تجھے منانے کے لیے بیٹھا ہے، رات کی تاریکی میں بیٹھا ہے، لیلۃ القدر کی رات میں بیٹھا ہے، اللہ اندھیرے میں بیٹھا ہے۔ اے میرے اللہ تو معاف فرما دے، تو گناہوں کو معاف فرما دے، تو خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم نے نبی کی حدیث کو سنا ہے، ہمارے پیغمبر تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، ہمارے نبی نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، لیکن اللہ جبرائیل نے بد دعا کی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ اے اللہ اس بد دعا پر تمام نبیوں کے سردار نے آمین کہا ہے۔ اے اللہ تمام نبیوں کے سردار نے آمین کہا۔ اے اللہ جب یہ حدیث ہم سنتے ہیں بہت ڈر لگتا ہے، یہ حدیث ہمارے رونگٹوں کو کھڑا کر دیتی ہے۔ اے میرے اللہ اس بد دعا سے ہم سب کی حفاظت فرما، اس بد دعا سے ہم سب کو بچا لے۔ میرے مولا ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ اٹھ سکے، اے اللہ
ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ اٹھ سکے. اللہ ان ہاتھوں سے بہت گناہ کیے ہیں، اس سے تو کچھ چھپا نہیں ہے. ان ہاتھوں سے موبائل کو پکڑ کر بہت فلمیں دیکھی ہیں. رمضان میں بھی آنکھوں کی حفاظت ہم نہ کر سکے. میرے اللہ، نام اعمال گناہوں سے اٹا ہوا ہے، تو جانتا ہے. اے اللہ، آنکھیں کتنی کالی گناہ کر کر کے ہو چکی ہیں، تو جانتا ہے. دل ہمارا کتنا سیاہ ہو چکا ہے، تو جانتا ہے. اے رب ذوالجلال، تو بڑا ستار ہے. ہماری عزتوں کو تو نے محفوظ رکھا ہے. اے اللہ، تو ستار العیوب ہے، تو غفار الذنوب ہے، تو رب ذوالجلال ہے، تو رب کائنات ہے. اے اللہ، تو ہی ہے جو سبب بھی دے سکتا ہے. اے اللہ، اے میرے مولا، تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے. اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی در نہیں ہے. سب محتاج ہے، تو بادشاہ ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو اللہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. تو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، تو دینے سے اللہ ناراض نہیں ہوتا. اے اللہ، بہت گناہ کیے ہیں. ہاتھ گناہوں سے محفوظ نہیں، زبان گناہوں سے محفوظ نہیں. اللہ، آنکھیں گناہوں سے محفوظ نہیں. اللہ، ہم اپنے جسم کا کوئی عضو تیری بارگاہ میں پیش نہیں کر سکتے، لیکن اللہ، ایک عضو ایسا ہے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا. اللہ، ہم اسی عضو کا آج تجھے واسطہ دینے جا رہے ہیں. اللہ، یقیناً ہاتھوں سے گناہ کیے، بہت کیے. زبان سے بہت غیبتیں کی، آنکھوں سے بہت غلط چیزوں کو دیکھا. اے اللہ، پیٹ کو ہم حرام سے نہ بچا سکے. اے اللہ، ہم پیروں کو نہ بچا سکے. اے اللہ، ہم کانوں کو نہ بچا سکے. لیکن اللہ، دیکھ، تو جانتا ہے یہ جو ہماری پیشانی ہے، یہ کبھی کسی غیر کے سامنے نہیں جھکی. اللہ، اسی پیشانی کا واسطہ تجھے دیتے ہیں اور تجھ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ، ٹھیک ہے، ہم گنہگار، ہم خطا کار، لیکن اللہ دیکھ، تو دلوں کے حال جانتا ہے. ہم تجھے گواہ بنا کر یہ بات کہتے ہیں کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے، لیکن تیرے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھک سکتی. اللہ، یہ پیشانی تیرے علاوہ کسی غیر کے سامنے نہیں جھکی. اے اللہ، اس پیشانی کا واسطہ ہم تجھے دیتے ہیں. اے اللہ، اس پیشانی کا واسطہ ہم تجھے دیتے ہیں، تو معاف فرما دے. ان سجدوں کا واسطہ تجھے دیتے ہیں، تو معاف فرما دے. اللہ، یہ سجدہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں ہوا. اللہ، تجھ سے کیسے مانگے؟ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنا نہیں آتا. ہم بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں. اللہ، تو نے رمضان عطا کیا، ہم رمضان کا حق ادا نہیں کر پا رہے، تراویح کا حق ہم ادا نہیں کر پا رہے. اے اللہ، روزوں کا حق ادا نہیں کر پا رہے. اے اللہ، اے اللہ، آج کی رات کو مغفرت کی رات بنا دے. آج کی رات کو بخشش کی رات بنا دے. آج کی رات کو ہمارے لیے جنت کی رات بنا دے. آج کی رات ہمارے لیے سربلندی کی رات بنا دے. آج کی رات ہمارے لیے اللہ تو اپنی رضا کی رات بنا دے. اے ہم سب کے مالک، اے ہم سب کے مالک، آج اتنا بڑا مجمع تجھے قرآن مجید کی تکمیل کے موقع پر منانے کے لیے بیٹھا ہے. اے اللہ، تیرا تو وعدہ ہے کہ جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے ہاتھ نیچے نہیں آتے، میں معاف کر دیتا ہوں.
دیکھ اللہ کتنا بڑا مجمع ہاتھ اٹھا کر تجھے منانے بیٹھا ہے۔ اے اللہ نظر کرم فرما، اے اللہ نظر کرم فرما، اے اللہ نظر محبت فرما، اے اللہ نظر محبت فرما، اے اللہ آج تو ہماری پھٹی جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ ہم فقیر ہیں، محتاج ہیں، وقت کے مارے ہوئے ہیں، وقت کے پھٹکارے ہوئے ہیں۔ اے اللہ اب تو جانوروں سے زیادہ بے حیثیت ہمیں سمجھا جانے لگا ہے۔ اے اللہ اب تو چیلنجز کیے جانے لگے ہیں۔ اے اللہ مسجدوں کو توڑا جانے لگا ہے۔ اے اللہ لاؤڈ اسپیکر کو اتروایا جانے لگا ہے۔ اے اللہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ اب تو ظالموں کے کتے بھی ہمارے اوپر حاوی ہو چکے ہیں۔ اے اللہ ظالم اب تو سینے پہ سوار ہو چکا ہے، وہ ہماری چھاتی پر چڑھ چکا ہے۔ اے اللہ اب تو چھاتی پر وہ سوار ہو چکا ہے۔ بات ہماری نہیں ہے، اب بات تیرے نبی پر آ چکی ہے، اب بات تیرے قرآن پر آ چکی ہے۔ اے اللہ بات قبلہ اول پر آ چکی ہے۔ یہ اللہ بات قبلہ اول پر آ چکی ہے۔ یا اللہ یہ وہ قبلہ ہے جس سے تو محبت فرماتا ہے، اور اس قبلوں کے بچانے والوں کا وہ حال ہو رہا ہے اللہ جو نہیں دیکھا جاتا۔ اس قبلے کے محافظوں کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو چکا ہے۔ یا اللہ اس قبلے کے بچانے والوں لوگوں کا حال یہ ہے کہ سیز فائر ہوا اور ختم ہو گیا۔ یا اللہ معاہدے ہوئے اور توڑ دیے گئے، دوبارہ میزائل بچوں پر داغی جانے لگے۔ میرے مولا منظر نہیں دیکھا جاتا ہے آنکھوں سے، میرے مولا نہیں دیکھا جاتا۔ میرے مولا ہمارے سینوں میں اتنی جان نہیں ہے، ہمارے سینے یہ منظر نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ ہمارے سینے یہ منظر نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ بچے ملبوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، روزہ افطار وہ کر رہے ہیں اللہ، اور یا اللہ ہم سب تجھے آواز لگا رہے ہیں، یا اللہ تجھے پکار رہے ہیں، یا اللہ تو ہی ہے، ہمارا کوئی نہیں ہے، یا اللہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ ہم آج بھی سینہ چوڑا کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمارا ہے۔ میرے مولا کرم فرما دے، میرے مولا کرم فرما دے۔ یا اللہ کوئی عمر بھیج دے، اللہ کوئی خالد بن ولید بھیج دے، اللہ اے اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی بھیج دے، جیسے تو نے فرعون کو سمندر میں غرق فرمایا۔ فرعون سے طاقتور تو کوئی نہیں تھا اللہ، تو نے نمرود کو نیست و نابود فرمایا۔ ظالم ہماری چھاتی پہ چڑھ کے کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے، ہم قرآن کو مٹا دیں گے، ہم مسجدوں میں سجدے نہیں کرنے دیں گے۔ اے میرے مولا قبلہ اول کی حفاظت فرما، قبلہ اول کی حفاظت فرما، قبلہ اول کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ظلم کا ننگا ناچ بہت ہو چکا ہے، حدیں پار ہو چکی ہیں۔ اے اللہ سرحدیں پار ہو چکی ہیں، پوری دنیا تماشا بنی ہے۔ اے اللہ تو ظلم کو پسند نہیں کرتا، ظالم چھاتی پر سوار ہو کر ناچ رہا ہے۔ اے اللہ آسمان سے عذاب کو نازل فرما، زمین کو پھاڑ دے اور ظالموں کے لیے زمین کو عذاب بنا دے۔ اے اللہ
قبلہ اول کی حفاظت فرما، قبلہ اول سے محبت کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، پوری دنیا کی حفاظت فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی مدد فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں رہنے والے باشندوں کی حفاظت فرما، تمام ہندوستانیوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، ہمارے ملک کو مٹانے والوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ یہ جو سرزمین ہے پیغمبر کی سرزمین ہے، اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما، اپنے نام لینے والوں کی حفاظت فرما، مدرسے والوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، خواتین کی حفاظت فرما، دین پر عمل کرنے والوں کی حفاظت فرما، تبلیغ والوں کی حفاظت فرما، خانقاہ والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ بچوں کی حفاظت فرما، عورتوں کی حفاظت فرما، لڑکیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے محلوں کی حفاظت فرما، ہماری دکانوں کی حفاظت فرما، بازاروں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمارا ہو جا، تو ہمارا ہو جا۔ آج ہم تجھے منانے بیٹھے ہیں، تجھے منا کر جائیں گے، تجھے اپنا بنا کر جائیں گے، اللہ تو ہم سب کا ہو جا، تو ہمیں مل جا، آج کی رات تو ہمیں مل جا، آج کی رات تو ہمیں اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے اللہ تو لے لے، آج تو اعلان لگوا دے کہ مقدس مسجد میں بیٹھنے والوں کو میں نے معاف کر دیا، اللہ تو آج اعلان لگوا دے کہ میں نے مقدس مسجد میں بیٹھنے والوں کو قبول کر دیا، اللہ تو اعلان لگوا دے کہ میں نے مقدس مسجد میں مانگنے والوں کی جھولیوں کو بھر دیا، اے اللہ آج کی رات تو خیر کی رات بنا دے، اے اللہ مانگتے مانگتے تھکان ہونے لگی، لیکن اللہ دل کو تسلی نہیں ہو رہی، اللہ تو شرح صدر عطا فرما دے، دل میں ایک اطمینان عطا فرما دے، یا اللہ تو ہم پر رحم فرما دے، صحت عطا فرما دے، تندرستی عطا فرما دے، کاروبار میں ترقی نصیب فرما دے، بیماروں کو شفا نصیب فرما دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، یا اللہ جن کے کاروبار ہیں ان کو برکت عطا فرما، جن کے کاروبار نہیں ان کو کاروبار عطا فرما، یا اللہ جن کے رشتے نہیں ان کے بہترین رشتے عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے ان کی شادی کے اسباب بنا دے، یا اللہ ہم سب کو 5 وقت نمازی بنا دے۔ تجھ سے کیا مانگے میرے اللہ، تجھ سے بہت مانگنے کا دل کرتا ہے، تجھے دیکھنے کا دل کرتا ہے، جب ہم دعا کے لیے بیٹھتے ہیں تجھ سے لپٹنے کا من کرتا ہے، تیری رحمت میں آنے کا دل کرتا ہے، یا اللہ تجھ سے مچلنے کا من کرتا ہے، تیرے سامنے پھیل جانے کا من کرتا ہے، اے اللہ جنت میں تو دیدار تیرا ہوگا، یا اللہ دنیا میں بھی تو اپنا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اپنی محبت پیدا فرما دے، اپنے لیے جان دینے والا بنا دے، یا اللہ نبی کی محبت پیدا فرما دے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، نبی کا سچا پکا عاشق بنا دے، اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے بہترین رمضان بنا، اس رمضان کو ہمارے لیے جنت والا رمضان بنا، اس رمضان کو ہمارے لیے جہنم سے نجات کا رمضان بنا، اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے یا اللہ سربلندی کامرانی اور ترقی کا رمضان بنا، اے اللہ اس رمضان کو تو ہمارے لیے بخشش والا رمضان بنا، اے اللہ تیرے نبی نے آج کی رات کے لیے ایک دعا سکھائی ہے، وہ دعا یہ سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اے اللہ اس دعا کا ترجمہ ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ تو معافی کو کتنا پسند فرماتا ہے کہ اگر دنیا اور آسمان گناہ کر کر کے ہم بھر لیں، سمندروں کے جھانک کے برابر گناہ کر لیں، اے اللہ تب بھی تو معاف فرمائے گا، اے اللہ تو معافی کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنا، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے، پورے مجمع کو معاف فرما دے، اے اللہ خواتین کو معاف فرما دے، اس دعا میں شریک ہونے والوں کو معاف فرما دے، جو اس مسجد میں نہیں آ پائے ان کو بھی معاف فرما دے، اے اللہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کو معاف فرما دے، تمام فرقوں میں محبت پیدا فرما دے، اے اللہ نفرتوں کو ختم فرما، بغض اور حسد کو ختم فرما، اے اللہ آپس کے انتشار کو ختم فرما، اے اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما، تو دلوں کے حال جانتا ہے، بہت ساری دعائیں جو ہم نے مانگ لی، بہت ساری دعائیں جو ہم نہ مانگ سکے، لیکن اللہ تو اپنے بندوں کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، تو قرآن میں خود فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تو فرماتا ہے کہ اللہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، جتنا
جتنا ہم اپنے بارے میں نہیں جانتے تو ہمارے بارے میں جانتا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں نیکی کی طرف ڈال دے، تو ہمیں دین کی طرف ڈال دے، تو ہمیں نیکی کے راستے پر ڈال دے۔ اے اللہ حضور کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما، آخرت کے میدان میں حضور کی شفاعت نصیب فرما، آخرت کے میدان میں حضور کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ آج کی رات آپ سے ایک درخواست اور ہے، وہ درخواست یہ ہے اے اللہ تو ہمیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر رونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر رونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم خانہ کعبہ سے چمٹ رہے ہوں، مرنے سے پہلے ایسا وقت نصیب فرما۔ اے اللہ طواف کا موقع نصیب فرما، مکے اور مدینے کی گلیوں میں چلنا نصیب فرما۔ اے اللہ مکے اور مدینے کی گلیوں میں ٹہلنا نصیب فرما۔ اے اللہ سعی کی توفیق نصیب فرما، ہم تیرے گھر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یہ بڑی تمنا ہے۔ اے اللہ تو یہ تمنا کو پورا فرما۔ حضور کے روضہ اطہر پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ کھڑے ہو کر توفیق پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، مسجد نبوی میں نماز کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، جتنا مانگا ہے وہ سب عطا فرما۔ ہمیں یقین ہے اللہ کہ آج کی رات تو نے فرشتوں کے ذریعے اعلان لگوا دیا ہوگا کہ جاؤ میں نے اس پورے مجمع کو معاف کر دیا، میں نے اس پورے مجمع کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ تو وہ ہے جو ایک کو دیتا ہے تو باقیوں کو محروم نہیں کرتا۔ اللہ تیرے خزانے میں تو رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں آتی، تو ہمیں اتنا دے جیسی تیری شان ہے۔ اللہ ہم تو فقیر ہیں، ہم تو اوقات سے مانگتے ہیں، ہماری تو سوچ بھی ایک محدود ہے۔ اللہ تو اپنی شان کے مطابق ہم سب کو عطا فرما، بیماروں کو بغیر دوا کی شفا نصیب فرما۔ اللہ ڈاکٹروں کے پاس جانے میں بہت ڈر لگتا ہے، بڑی بڑی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ موت کا جب وقت آئے تو ہمیں دوسروں کا محتاج نہ بنا، ڈاکٹروں کا محتاج نہ بنا۔ جیسے تیرے نبی اس دنیا سے گئے کہ ایک بخار آیا، ایک چھوٹی سی تکلیف ہوئی اور اللہ کے نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اے اللہ ہمیں بہت ڈر لگتا ہے کہ بڑی بڑی بیماریاں لگ جائیں اور وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوئے ہم ڈاکٹروں کے محتاج ہوں۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ تو اپنے علاوہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ موت کا جب وقت آئے تو ہم اللہ کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں، ڈاکٹروں کے محتاج نہ بنے، بوتل لگنے کی نوبت نہ آئے، آپریشن کی نوبت نہ آئے۔ اے اللہ صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا، جن کے اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کے اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، ایمان کو مضبوطی عطا فرما۔ یا اللہ ایمان مضبوط فرما۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ نبی نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ تمام دعائیں ہم سب کو عطا فرما۔ جن چیزوں سے بچنے کے لیے حضور نے دعائیں مانگی ہیں ان چیزوں سے ہم سب کو بچا۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بھائی جو حضرات حافظوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیں اور دیگر خدمات کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ حافظوں کی حوصلہ افزائی انتہائی ضروری ہے۔ میں آج اصل میں نام لے کے نہیں آ پایا، ورنہ حافظوں شاعروں کی تو ہو جاتی ہے لیکن حافظوں کی نہیں ہو پاتی۔ حالانکہ حافظوں کی ہونا چاہیے، خاص طور پر ایسے حافظوں کی جو قرآن مجید سنانے کا کوئی نذرانہ نہیں لیتے ہیں، تاکہ آئندہ ان کی نیت جو ہے وہ درست رہے۔